لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت الرحمن يا الله أنت الرحيم يا الله أنت السلام يا الله أنت العزيز يا الله. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام القابض پر بات کریں گے. القابض تنگی کرنے والا، قبض کرنے والا. اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ صفت، اس کے مقابلے پر ایک اور صفت بھی ہے، الباسط، پھیلانے والا، وسعت دینے والا. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. وہی دیتا ہے، وہی روکتا ہے. ہماری جان بھی اس کے قبضے میں ہے، ہماری روحیں. نیند کے وقت بھی وہی روح قبض کرتا ہے، اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو بھی ہماری روح اسی کے قبضے میں ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے تو زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا مالک وہی ہے، کیونکہ خالق وہی ہے، اور ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے، اور اس کے سوا کوئی اس کے حکم میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اپنی خاص مصلحت اور حکمت کی وجہ سے انسانوں کی زندگی میں تنگی لاتا ہے، اور پھر جب چاہے اس میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے، وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے، کیونکہ اس کی حکمت اور اس کا علم وسیع ہے، ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. بعض اوقات انسان کی زندگی میں کوئی غم آ جاتا ہے، دل تنگ ہونے لگتا ہے، یا کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے زمین تنگ ہو گئی ہے، ہر چیز میں مشکل اور پریشانی آ گئی ہے. بظاہر انسان کو ان تمام چیزوں میں اپنے لیے بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی بڑی مصلحت کار فرما ہوتی ہے. بعض اوقات انسان کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کے درجات میں بلندی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ رکھی ہوتی. انسان کبھی اپنے نیک عمل کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے. ایسے میں انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش آ جاتی ہے جس پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اور اس طرح اس کے درجات بلند ہونے لگتے ہیں. لیکن انسان کو ہمیشہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے تحت ہوتا ہے، اور ایسا کرنا سراسر عدل پر مبنی ہے. اگر وہ کسی کو وسعت کے بعد تنگی دیتا ہے تو یہ اس کا ظلم نہیں ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، کیونکہ وسعت دینے والا بھی وہی ہے اور تنگی لانے والا بھی وہی ہے. وہ جس کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ نیکی اور بھلائی ہی کا کرتا ہے، اور بندوں کے لیے جس میں سے وہ خیر سمجھتا ہے اور اپنا فضل وہ ان کے لیے عام کر دیتا ہے. لیکن اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کو تمام اختیارات کا مالک سمجھے. انسان کا مال ہو یا علم ہو یا جسم ہو یا جو بھی نعمتیں اس نے دی ہیں انسان کو اپنے خاص رحمت اور فضل کے ساتھ، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا بندوں پر احسان ہوتا ہے. اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان یہ سمجھتا ہو کہ یہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یا وہ ان تمام چیزوں پر حق رکھتا ہے. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے تو یہ بھی اس کا سراسر عدل پر مبنی فیصلہ ہے، کیونکہ ہر چیز کا اصل مالک وہ خود ہے. بیسیکلی لفظ جو قبض ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اکٹھا کرنا اور اس کو سکیڑنا، مٹھی میں لے لینا، قبضے میں لے لینا یا ملکیت میں لے لینا. تو ان تمام معنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کو چاہے وسعت دے اور جس چیز کو چاہے سکیڑ دے، اور جس چیز کو چاہے اپنی مٹھی میں لے اور جس چیز کو چاہے پھیلا دے. بہرحال یہ اس کی اپنی حکمت اور اس کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن بندے کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام ظلم پر مبنی نہیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا
اور ظلم کرنے کو پسند بھی نہیں کرتا. جب وہ بندوں سے کسی خیر کو روکتا ہے یا کسی مہربانی کو روکتا ہے تو وہ بھی اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے، وہ اس کے علم اور قدرت پر مبنی ہوتی ہے اور بندوں کے امتحان کے لیے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اصل طاقت اسی کی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے آسمان و زمین کی پیدائش سے لے کر اب تک کتنی فیاضی کی ہے، وہ دن رات دیتا ہی چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں روکنے کی قدرت ہے، جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پست کر دیتا ہے. یعنی اس حدیث سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان کے حالات میں تنگی اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور اس کے برعکس فراخی اس کی کسی نیکی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. جیسے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. یعنی تو دوسروں کے لیے رزق کے دروازے کھول دے تو تیرے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور بعض اوقات انسان دوسروں پہ بند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات میں تنگی پیدا کر دیتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے کہا تھا کہ لا تو کی فیو کا علیہ کی، تو مت روکنا ورنہ تم پر روک دیا جائے گا. یعنی دوسروں کے ساتھ خیر اور بھلائی اور فیاضی کا معاملہ کرتے رہو. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات ایک شخص کو زیادہ دیتا ہے اور بعض اوقات اس سے روک کر دوسرے کو زیادہ دیتا ہے، اور بعض اوقات بعض اقوام کو زیادہ نوازتا ہے بعض کے مقابلے میں، لیکن اس کا دینا بھی امتحان کا ہے اور اس کا روک لینا بھی دراصل امتحان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں اس کے پاس سپلائی میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے یا اس کے پاس نہیں ہوتا تو وہ اس وجہ سے نہیں دے سکتا. وہ ہر حال میں دے سکتا ہے اور دیتا ہے، لیکن یہ وجہ اسی کو معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی سے کیوں روک رہا ہے. اور پھر جس کو چاہتا ہے بلندی عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ پست کر دیتا ہے. پھر اسی طرح کچھ اسباب اور بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر تنگی واقع ہو جاتی ہے، اور بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر انسان کے لیے کشادگی ہو جاتی ہے، یعنی جن کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس پر جتنا چاہے کر دے. یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے. یعنی جب وہ دینے لگے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا. جیسا کہ ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو عطا کر دے، یعنی جسے تو دینے کا فیصلہ کر لے اس سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، یعنی اصل اختیار تو تیرے ہی پاس ہے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی بزرگی والے کو کوئی بزرگی فائدہ نہیں دیتی تیری بزرگی کے سامنے. یعنی جس پر تو فضل کرنا چاہے اسی پر ہی حقیقت میں فضل ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے درجات رکھے ہیں. کسی کو ایک چیز میں فضیلت دی ہے، کسی کو دوسری چیز میں. تمام انسانوں کو برابر پیدا نہیں کیا. مشہور محاورہ ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. جس کو زیادہ ملتا ہے وہ بھی امتحان میں ہوتا ہے، اور جس کو کم ملتا ہے وہ بھی امتحان میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی امتحان کے لیے. اور اس میں انسان کے ساتھ اونچ نیچ جو بھی واقع ہوتی ہے وہ دراصل اس کو سکھانے کے لیے ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹانے کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں اچھے برے حالات کے ساتھ آزماتے رہیں گے. یعنی کبھی انسان کے اوپر وسعت ہوگی اور کبھی تنگی ہوگی. یہ تنگی جسم میں، مال میں، علم میں اور انسان کے احساسات اور جذبات کے اعتبار سے ہے.
پھر اسی طرح ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس تنگی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس سے نجات کیسے ہو. جیسے انسان کے بعض اعمال انسان پر تنگی لاتے ہیں، اسی طرح بعض اعمال انسان کے لیے وسعت بھی لاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا کرے، زیادہ دے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، اور تمہیں اسی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسعت پیدا کرتا ہے، کیونکہ وسعت پیدا کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور تنگی کرنا بھی اسی کے حکم، اسی کی مرضی اور اسی کی رضا سے ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کرتا رہے کہ جس سے اس کے حالات بہتری کی طرف جائیں اور وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا رہے تاکہ اس کے ساتھ بھلائی ہوتی رہے. پھر اسی طرح خرچ نہ کرنے کی وجہ سے بھی روکنے والا ہے، یعنی جب کوئی شخص بخل کرتا ہے، تنگی کرتا ہے تو اس سے بھی خیر روک دی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں، اور اس منادی کو جن و انس کے علاوہ تمام اہل زمین سنتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ. یعنی سب کو پکارا جا رہا ہوتا ہے اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے. یعنی اگر زیادہ مال ہو انسان کے پاس اور انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو اس سے بہتر ہے کہ کم ہو جس کی وجہ سے وہ رب کو نہ بھولے، کیونکہ رب کی یاد دنیا بھر کی دولت سے زیادہ بہترین اور قیمتی چیز ہے. اسی طرح جب بھی سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو یہ منادی کرتے ہیں، اور اس منادی کو، یعنی منادی کا مطلب ہے آواز دیتے ہیں، پکار کر کہتے ہیں، جس آواز کو زمین و آسمان کی تمام چیزیں سنتی ہیں سوائے انسان اور جن کے، کہ اے اللہ، یعنی وہ فرشتے کیا کہتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، یعنی اس سے بھی بہتر چیز عطا کر، اور اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دے، یعنی جو دوسروں کے لیے خیر و بھلائی نہ کرے پھر تو اس سے بھی خیر و بھلائی کو دور کر دے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے روکنے میں، وہاں دوسری طرف انسان کے کچھ اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رزق میں تنگی ہونے لگتی ہے یا خیر و بھلائی آنا رک جاتی ہے، اور خصوصاً اس وقت جب انسان دوسروں سے خیر و بھلائی روک لیتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن وہ ایک محدود حد کے اندر لوگوں کو دیتا ہے تاکہ زمین میں سرکشی اور فساد ہی نہ پھیل جائے. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا میں ہر ایک کو انلمیٹڈ دے دے تو پھر زمین اس سے بھی زیادہ فساد سے بھر جائے، جس سے جو آج ہم دیکھتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 27 میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی سے ادھم مچا دیتے، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ کس بندے کو، کس قوم کو کیا دیا جانا چاہیے تاکہ وہ دنیا میں بھلے طریقے سے جی سکیں، کیونکہ بعض نعمتوں کا اضافہ انسانوں کے اندر سرکشی پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ بطور سزا بھی بعض نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے، یعنی انسان سے واپس لے لیتا ہے، جس میں قرآن مجید میں 2 باغ والوں کا قصہ بتایا گیا ہے، جن میں سے ایک کو اپنے باغ پر تکبر تھا اور اس وجہ سے وہ دوسرے اپنے ساتھی کو یا کسی اور انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا اس کے باغ کو ویران کر دیا.
تو اس کیفیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ وہ احیط بثمرہ فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشها ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. اور اس کا سارا پھل مارا گیا، یعنی سارا باغ تباہ ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور اس بنا پر وہ کسی اور کو انسان نہیں سمجھتا تھا، یعنی تکبر کا شکار تھا. تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں ملتا رہا، یعنی اسے سخت ریگریٹ ہوا اور ندامت ہوئی کہ اس کی سوچ غلط تھی، اور اس پر جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، کہ جو بھی اس نے انویسٹ کیا وہ سارے کا سارا مارا گیا، اور وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا اور کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا. پھر اسی طرح ایک اور قصہ بھی ملتا ہے سورۃ القلم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ان مکہ والوں کو ہم نے اسی طرح آزمایا ہے جیسے باغ والوں کو آزمایا. اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم. جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ صبح سویرے ہی باغ کا پھل حاصل کر لیں گے، توڑ لیں گے، اور وہ کوئی بھی استثناء نہیں کر رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ صبح پہنچ کر وہ سارا پھل ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہم اس کو لے لیں گے. پھر آپ کے رب کی طرف سے ایک آفت اس باغ پر پھر گئی جبکہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے، اور باغ یوں ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی. اصل میں وہ کسی اور کو اس خیر میں شریک نہیں کرنا چاہتے تھے، یتیموں اور مسکینوں کو نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے رات کے اندھیرے میں ہی پورے باغ کا پھل توڑ کر پورا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. تو انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اختیار دیتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے اختیارات بھی اس کے پاس آ گئے ہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو پھر انسان کی آزمائش وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. ہمیشہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو اسے یہی سوچنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اور میرے پاس ایک امانت ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کو پا کر کرتا کیا ہوں. اور اگر انسان تکبر کا شکار ہو یا یہ سمجھے کہ اس مال میں یا جو بھی اس کو صلاحیت ملی ہے، خائل میں یا کچھ بھی اور، کسی اور کا کچھ حصہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بندے کو آزما لیتا ہے. اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے اللہ کا بھی اور بندوں کا بھی تو تمہیں نعمتیں اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے قوم سبا کا، کہ جو بہت ہی مالدار قوم تھی. کہا جاتا ہے کہ ان کی انگیٹھیوں میں عود کی لکڑیاں جلتی تھی جو انتہائی مہنگی قسم کی خوشبو ہے، لیکن اس پر وہ اپنے کھانے پکاتے تھے اور اسے عام استعمال میں لاتے تھے کیونکہ بکثرت ان کو وہاں میسر تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد كان للسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعارضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. قوم سبا کے لیے ان کے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، یعنی جہاں وہ رہتے تھے وہیں ایک نشانی تھی. اس مسکن کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے. ہم نے انہیں کہا تھا کہ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. پاکیزہ اور ستھرا شہر یعنی رہنے کے لیے، اور معاف کرنے والا رب. مگر ان لوگوں نے سرتابی کی، سرکشی کی، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں باغوں کو 2 ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بدمزہ تھے، اور ان میں کچھ پیلو کے درخت تھے، کچھ جھاؤ کے تھے یعنی اجاڑ قسم کے درخت، اور تھوڑی سی چند بیریاں تھی. ہم نے یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. یعنی جو لوگ اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتے، اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو آزما لیتا ہے، اور بعض اوقات ان کے تکبر اور غرور کی سزا ان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے افراد پر بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور کھانے کا وقت تھا. جب کھانا شروع ہوا تو اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا, میں نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا تم کھا بھی نہیں سکو گے. اس کو صرف تکبر نے روکا تھا, ایسا نہیں تھا کہ وہ کھا نہیں سکتا تھا, اس نے اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھا. تو راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا دایاں ہاتھ کبھی بھی اس کے منہ تک نہیں پہنچا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ صلاحیت لے لی, روک لی, قبض کر لی. پھر اسی طرح بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان سے دیگر نعمتیں بھی لے لیتا ہے, مثلا صحت کی نعمت, اور اس میں انسان کا بعض اوقات امتحان بھی ہوتا ہے. سعید کہتے ہیں کہ میں سلمان کے ساتھ کندا کے ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا. جو وہ مریض کے پاس آئے تو انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ, مومن کے مرض کو اللہ تعالیٰ کفارہ اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتے ہیں, اور فاجر کا مرض ایسا ہے جیسے اونٹ کے اس کے مالک نے اسے باندھ دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا, اور اسے خبر نہیں کہ کیوں باندھا اور کیوں ہنکا دیا. یعنی مومن کے لیے صحت کا جانا ایک امتحان ہے, لیکن فاجر اور نافرمان شخص کے لیے اس صحت کا جانا, اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیوں ہے. لیکن ہمیشہ انسان کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس کی نعمتیں چلی نہ جائیں. نعمتوں میں صاحب علم لوگوں کا دنیا میں ہونا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اچھے لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک کے بعد ایک عالم ختم ہوتے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کرتے چلے جائیں گے, اور دنیا میں صرف کھجور کے چھلکوں کی طرح گھٹیا لوگ رہ جائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی پرواہ نہ ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام روحوں کا بھی قبض کرنے والا ہے, لہٰذا جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس پر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی اور موت دینے والا نہیں سوائے اللہ کے, اور انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی موت کا وقت بھی لکھا ہوتا ہے. اس لیے جب کوئی عزیز قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے اور جس کی وفات بہت بڑے صدمے کا سبب ہو, تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ صفت یاد کر لینی چاہیے کہ اس کی روح کو قبض کرنے والا, اس کی زندگی کو ختم کرنے والا اللہ ہی ہے جو رب العزت ہے اور جس کا ہر فیصلہ بھلائی پر مبنی ہے. اس طرح انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں ہوتا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی باتیں زبان سے نہیں نکالتا. لیکن جب انسان ایسا نہیں سمجھتا, یہ یقین نہیں رکھتا, تو بعض اوقات وہ بیماری کو, بعض اوقات کسی ڈاکٹر کو, بعض اوقات کسی اور سبب کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی انسان دنیا سے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز اسباب کے پردے میں ہوتی ہے, لیکن انسان کو یہ یاد رہے کہ اصل میں زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, جب تک وہ چاہے عطا کرے اور جب چاہے لے لے, اور کوئی بھی چیز اس کے جانے کا بہانہ بن جائے. اب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو قبض کرنا, اپنی مٹھی میں لینا, اس کو واپس لے لینا, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت ہے, لیکن کس طرح یہ کام ہوتا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے, اس کو ہم نہیں جانتے, یعنی ہم اس کی کیفیت نہیں بتا سکتے. اسی طرح کسی چیز کے ساتھ ہم اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے, اور نہ ہی ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں, کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود بتا دی ہیں, ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان پر ایمان لانے والے ہوں. اگر اللہ تعالیٰ مٹھی کا ذکر کرتے ہیں یا اپنے ہاتھ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں, اس کا ہاتھ اور اس کی مٹھی جیسے اس کے جلال اور شان کے لائق ہے وہ ویسی ہی ہے, اور اسی طرح ہم اس کو مانتے ہیں. اور اس کا ذکر متعدد آیات اور احادیث وغیرہ میں بھی ہوتا ہے. مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا, قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا, اے ابلیس, جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روک دیا؟ کیا تو بڑا بننا چاہتا ہے
یا تو ہے ہی اونچا درجہ رکھنے والوں میں سے، یعنی تو سمجھتا کیا ہے خود کو، یعنی تم اللہ کے حکم پر جھکے کیوں نہیں. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنانے کا ذکر کیا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت بخشی، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت و اکرام بخشا. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آنر دے، عزت دے، اس کے کرم کو سمجھتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. اسی طرح یہ بات ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس کو اس نے ساری زمین سے لیا تھا. چنانچہ آدم کی اولاد اپنی مٹی کی مناسبت سے مختلف رنگ کی ہے، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی کالا، کوئی ان کے درمیان کا، کوئی نرم خو تو کوئی درشت خو، کوئی سخت گیر، کوئی خبیث تو کوئی پاک باز، یعنی جیسی مٹی ویسا خمیر. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھ کا ذکر ایک اور جگہ پر بھی کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب نے مخلوق کی تخلیق سے پہلے اپنے آپ پر اپنے ہاتھ سے لکھ لیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھ سے لکھا بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے کائنات کو بنایا. سورۃ یاسین میں آتا ہے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں. یعنی انسان کی ضرورت کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. تورات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا. آدم علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کلامی کے لیے چنا اور آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی، یعنی آپ کو یہ اعزاز بخشا. پھر اسی طرح بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا اس بات ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بہترین صدقے کو، یہ جو طیب مال سے صدقہ دیا جاتا ہے، اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکیزہ مال میں سے جو بھی صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے تو رحمان اس چیز کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اگر وہ کھجور ہو تو اس طرح وہ رحمان کی ہتھیلی میں نشو نما پاتی ہے. اب کیسے یہ ہم نہیں جانتے، ہمیں جیسے بتایا گیا ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پر ایسے ہی ایمان لیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہاں تک کہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے. تو اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہتھیلی کا ذکر ملتا ہے. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. وہ ان باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اسی طرح بعض روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد، ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا بھی ذکر ہے، اور ایک انگلی پر رکھے گا. اسی طرح زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور مٹی کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو یعنی باقی مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور آپ کے سامنے کے دانت بھی دکھائی دینے لگے. تو آپ کا یہ ہنسنا دراصل اس یہودی عالم کے علم کی تصدیق میں تھا. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ،
زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. یعنی ہر چیز پر آج بھی اللہ کا کنٹرول ہے اور کل قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا کنٹرول ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر تھے تو اس وقت یہ بات سب لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اللہ جبار اپنے آسمان اور زمین کو ہاتھ میں لے لیں گے یعنی قیامت کے دن، اور مٹھی بند کی اور اسے کھولنے لگے. پھر فرمائیں گے میں ہوں جبار، کہاں ہے جبار، کہاں ہے تکبر کرنے والے. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں جھک رہے تھے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ ممبر تک نیچے ہل رہا ہے. مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ گر نہ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر. یعنی اس وقت آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ قیامت کا نقشہ آپ کے سامنے آ رہا تھا اور آپ اس کے خوف کی وجہ سے ایک طرح سے خود بھی لرز رہے تھے اور لوگوں کو بھی بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اختیار کا کیا عالم ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور القابض وہی ہے تو پھر ہمیں کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے اور اس کی ملکیت کو اور اس کے قبضہ قدرت کو مان جانا چاہیے اور اپنے آپ کو بندگی کے لیے اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان کو دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور جب دعا مانگے تو اس وقت اس بات کا یقین ہو کہ وہی دینے والا ہے، وہی رحمت کرنے والا ہے، وہی دے تو مجھے مل سکتا ہے، اور اگر وہ روک لے تو کوئی اور دے نہیں سکتا. اور خصوصاً وہ دعا کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ دے تو کوئی اور روک نہیں سکتا. جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو، اپنے چچا کے بیٹے کو خاص طور پر یہ نصیحت کی تھی کہ اے بیٹے جان رکھو، اگر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اگر سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اس کے کنٹرول اور اس کے اختیار اور اس کے قبضہ قدرت پر پورا یقین ہونا چاہیے. ایسا یقین کہ جو انسان کو بہادر بنا دے اور انسان اپنا پورا توکل اور بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر کرے، اور دوسری طرف انسان اللہ کے راستے میں دینے والا ہو، اللہ کی خاطر خرچ کرنے والا ہو، تاکہ اس پر بھی وسعتیں ہوں اور انسان اپنے آپ کو بخل سے بچائے، دل کی تنگی سے بچائے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون. جو شخص دل کی تنگی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، دلوں کے تنگ ہوتے ہیں، دوسروں کو معاف نہیں کرتے، باتیں دل میں رکھ لیتے ہیں، خود بھی سینے کی گھٹن کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ماحول کو پراگندہ کرتے ہیں، ایسے کام کرنے والے دراصل اللہ تعالیٰ کی پسند کا کام نہیں کرتے. تو ہمیں ہر طرح کی تنگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی انسان کے حق میں جو لکھا وہ بہترین لکھا اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا. انسان جب اس کے حالات تنگ ہونے لگے تو یہ بات یاد رکھے کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کچھ ایسا نہیں پہنچ سکتا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، اور اس کے لکھنے میں بھی بھلائی ہے. اور پھر انسان یوں تنگی آنے پر بھی راضی رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. جو راضی ہو جائے اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو ناراض ہو اس سے وہ ناراض ہوتا ہے. پھر اسی طرح تنگی پر صبر اور خوشحالی پر شکر، یہی مومن کے شایان شان ہے. اور جو شخص تکلیف آنے پر صبر کرتا ہے اور اچھا ملنے پر شکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں
پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے. اور اسی طرح جب ایک کانٹا بھی مومن کو چبھتا ہے, تھوڑی سی بھی تکلیف آتی ہے اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. تو آخر میں اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچان کر, ان پر ایمان لا کر, اس کے مطابق اپنے طرز عمل کو بھی بدلنے کی کوشش کرے. اور جب اس کو یقین ہو جائے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے, وہی کھولنے والا ہے راستوں کو, مشکلات کو, غموں کو اور دکھوں کو, اور وہی دینے والا ہے خوشحالی اور آسانی کو, اور سب چیزیں اسی کے حکم سے طے پاتی ہیں, تو پھر نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی طرف راغب ہو اور اپنی ساری توقعات اسی سے وابستہ رکھے, اور پھر امیری اور فقیری کے دونوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا رہے. اسی طرح بندہ اپنی دعاؤں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصاً مانگی ہوئی ہیں, ان میں مختلف طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعا کرتا رہے. جب انسان کا یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو پھر لازمی طور پر اس کی سوچ بدل جاتی ہے, اس کا عمل تبدیل ہو جاتا ہے, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ بدل جاتا ہے. جب سوچ میں تبدیلی آتی ہے تو ہی رویے میں تبدیلی آ سکتی ہے. اس لیے انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا رہے اور اس طرح کے تمام شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار ومن شر الغنا والفقر. اے اللہ, میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ کے فتنے سے, آگ کے عذاب سے, مالداری کے شر سے اور فقیری کے شر سے, کیونکہ ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندے کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات نعمت کا ہونا انسان کے حق میں اچھا نہیں ہوتا, اور بعض اوقات نعمت کا جانا انسان کے حق میں اچھا ثابت ہوتا ہے. بہرحال انسان اللہ سے خیر ہی مانگتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والریاء واعوذ بک من الصمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام. اے اللہ, میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی, بزدلی اور بخل سے, انتہائی بڑھاپے اور دل کی سختی سے, غفلت سے, مفلسی اور ذلت سے اور ناداری سے, اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی اور کفر سے, نافرمانی اور مخالفت اور نفاق سے, بری شہرت اور دکھاوے سے, اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں بہرے پن, گنگے پن اور پاگل پن سے, کوڑھ, برس اور تمام بری بیماریوں سے. کتنی خوبصورت دعا ہے جو انسان کو ہر طرح کے غموں سے آزاد کرنے والی ہے. اور پھر آخر میں انسان کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی آزمائش کے بغیر ہی موت دینا, اور ہم مرتے وقت تیرے ہی پسندیدہ دین پر دنیا سے رخصت ہوں اور تجھے راضی کر کے ہی دنیا سے جائیں. تو بہرحال یہ تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت القابض, کہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے, وہی تنگی لاتا ہے, وہی وسعت لاتا ہے. اس سے خیر کی امید رکھتے ہوئے اسے پکارتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القاهر يا الله أنت الحسيب يا الله أنت الشافي يا الله أنت المبين يا الله أنت الوكيل يا الله أنت القيوم يا الله أنت المتين يا الله أنت السبوح يا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.